قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے آپس میں تکرار کرنا، جیسے جنگ و جدل کہتے ہیں، لڑائی، نوک جھونک، تکرار۔ اس میں بنیادی طور پر ابتدا میں اللہ رب العزت نے زہار کا حکم بیان فرمایا ہے۔ زہار یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی مثل قرار دے یا اس کی پشت کی مثل قرار دے۔ یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس کی ہم ابھی تفصیل میں نہیں جائیں گے ورنہ اس میں اچھا خاصا ہمارا وقت لگے گا۔ جو اس کا حکم اور اس کی صورتیں تفصیلاً معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ اس صورت کا مطالعہ کریں یا پھر انفرادی طور پر ہم سے رابطہ کر لیں۔ پھر آگے چل کر اس کا کفارہ بیان کیا کہ اگر کوئی اس کو باقی نہیں رکھنا چاہتا اور اپنی بیوی سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے تو پھر فرمایا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ وہ اپنی بیوی سے مجامعت کرے، اپنی بیوی سے ملاقات کرے۔ پھر فرمایا فمن لم یستطع، کوئی اگر 2 مہینے کے روزے کی طاقت نہیں رکھتا فاطعام 60 مسکینہ، تو اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ اس کا کفارہ بیان کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سرگوشی کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہدایات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ اسی طرح فرمایا کہ لوگ جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ اگر وہ 3 ہیں تو ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ الم یعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم، کہ لوگ آپس میں جب نجوا کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات کسی کو نہیں پتہ، ہماری بات کسی کو نہیں پتہ۔ ان کو نہیں پتہ کہ جب 4 لوگ کہیں چھپ کر کسی کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتے 4 ہیں لیکن ان میں 5واں اللہ ہوتا ہے۔ وہ 3 ہوتے ہیں، ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ وہ 5 ہوتے ہیں، ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا 5 الا هو سادسهم۔ اور جب اللہ وہاں ہے اور اللہ ہر جگہ ہے، یقیناً صرف ان 3 کو ہی خبر نہیں ہے جو وہاں موجود ہے، بلکہ چوتھے اللہ کو بھی خبر ہے، اور اللہ کو تو ان سے زیادہ خبر ہے، اللہ کو ان سے پہلے خبر ہے۔ لہٰذا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے نہیں سنا تو یہ ان کی بھول ہے۔ اللہ نے سنا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ اگر چاہے تو کسی بھی وقت اس کو ظاہر بھی کر دے لوگوں پر۔ بھائی بندہ چھپ کر کسی کے خلاف پلاننگ کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے نا کہ میری بات لیک آؤٹ نہ ہو، میری بات کسی کو پتہ نہ چلے، میری بات باہر نہ نکلے۔ لیکن ایک چوتھے کو تو پتہ چل گئی، اس کو تو پہلے ہی پتہ ہے، اور اللہ اس پر قادر ہے کہ جب چاہے وہ ظاہر کر دے، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ کبھی بات غلطی سے منہ سے نکل جاتی ہے، اگرچہ وہ کتنے رازدار ہی کیوں نہ ہو، کبھی کسی کے منہ سے راز افشا ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی دھن میں، کسی مستی میں، کوئی شرابی ہے، نشہ کر کے اس نے سج و گل دیا، یا کبھی کسی جرم میں پکڑا گیا جناب، اس کے 2-3 لتر لگے اور اس نے سج و گل دیا۔ یا بعض لوگوں کو نیند میں باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ نیند میں سچ اگل دیتے ہیں، یا ویسے بھی کسی کے منہ سے نکل گئے، تو اللہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، لیکن اللہ جب کسی چیز کو ظاہر کرنا چاہے تو وہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا خفیہ پلاننگ کرتے وقت بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے خلاف سازشیں نہ کر رہے ہیں، ہم کسی کی کاٹ نہ کر رہے ہوں، ورنہ اللہ اگر چاہے تو اسے ظاہر کر دے گا۔ اس کا نتیجہ پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ظاہر ہو گئی تو کیا ہوگا، یہ نتیجہ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر وہ قابل برداشت ہے تو پھر جو چاہے کریں، اور اگر وہ قابل برداشت نہیں ہے نتیجہ، ہم اس کو بیئر نہیں کر سکیں گے، ہمارے لیے انبیئریبل ہے، ہمارے لیے بوجھ ہے، تو پھر نہ کریں۔ وہ کسی نے کہا، بہت ہی اچھا جملہ ہے، کہ زمین پر اتنے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھانا جتنا قبر میں برداشت کر سکو، جتنا برداشت کر سکو نا
اتنا ہی بوجھ اٹھانا. یوں نہ ہو کہ اتنا بوجھ, تھوڑا سا بوجھ بھی ہو تو انسان برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا اس بوجھ سے اپنے آپ کو, اور اسی طرح جب انسان کسی کے خلاف پلاننگ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, کاٹ کرتا ہے, تو یہ ایک دل پر بوجھ بن جاتا ہے. طبیعت بوجھل رہنے لگتی ہے, طبیعت بھاری رہنے لگتی ہے. جب انسان سازشی مزاج ہوتا ہے نا, وہ پریشان رہتا ہے, ہر وقت پریشان رہتا ہے. کہیں میری بات لیک نہ ہو جائے, میری بات کسی کو پتہ نہ چل جائے, کسی کے سامنے نہ آ جائے, کوئی سچ نہ بتا دے جس سے رازداری میں کی ہو, اس سے بھی ڈرتا رہتا ہے. وہ نہ صرف اس سے بلکہ اپنے آپ سے بھی ڈرتا رہتا ہے, اپنے سائے سے بھی ڈرتا رہتا ہے. اسی طرح جھوٹے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کب کیا بول دیا. کسی کے سامنے کچھ بول دے گا, دوسرے کے سامنے کچھ بول دے گا, اس کے سامنے کچھ بول دے گا, اور اس کو اپنی بات یاد دلاؤ تو اس کو یاد ہی نہیں ہوگا. یہ یاد ہوگا تو وہ اس موقع پہ بھی وہ جھوٹ بولے گا, حالانکہ خود ہی وہ بات کہہ چکا ہے. لہٰذا یہ جو بری عادات ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ قلبی امراض ہیں بنیادی طور پر, باطنی امراض ہیں. ان سے اجتناب کرنا چاہیے. کسی کے خلاف سازش, جھوٹ, چغلی. اسی طرح اس میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب بھی بیان ہوا ہے, جو کہ بعد میں اگرچہ اس کے اندر کچھ ریلیکسیشن دے دیا گیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, کہ اے ایمان والو جب تم نبی سے کوئی سرگوشی کا ارادہ رکھتے ہو تو اس وقت کوئی تحفہ انہیں دے دیا کرو. ٹھیک ہے, ذالک خیر لکم واطہر, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ تمہارے لیے پاکیزہ بھی. اسی طرح اسی آیت اسی صورت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اے ایمان والو, جب کبھی تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھ جاؤ تو کشادہ ہو جایا کرو, اور جب تم سے کہا جائے کہ سمٹ جاؤ تو سمٹ جایا کرو. دیکھو کہ گنجائش کم ہے, لوگ زیادہ ہیں, تو تھوڑا سمٹ کر بیٹھ جاؤ تاکہ سب لوگوں کو جگہ مل جائے. یہاں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ خود ہم چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں, بھلے دوسرے کو جگہ ملتی ہو نہیں ملتی ہو, دوسرا کھڑا رہے, بھلے ہماری بلا سے ہم پہلے آ گئے, یا ہم زیادہ حقدار ہیں, ہم زیادہ قریبی ہیں, ہم رشتہ دار لگتے ہیں, ہم نے جناب چوکڑی مار کے بیٹھنی ہے, کسی کو جگہ ملتی ہو نہ ملتی ہو. تو یہ مزاج مناسب نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے. یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر کھانا کھا رہے ہیں یا کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے ایک شخص کوئی چلتا ہوا آ جاتا ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جگہ نہیں ہے, تو پھر دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیں. دو زانوں ہو کے بھی لگتا ہے کہ جگہ نہیں بن رہی, ایک ٹانگ اٹھا کے ایسے کر کے اکڑو جس کو ہم کہیں, یا ایک پاؤں اٹھا ہوا اور ایک پاؤں لیٹا ہوا, اس حیت پر, یعنی جتنے سمٹ سکتے ہو سمٹ جاؤ. لیکن اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اس کو جگہ دے, کسی کو دباؤ نہیں, کسی کو ستاؤ نہیں, کسی کو تکلیف نہ دو. اتنا پیارا دین ہے, اتنا پیارا دین. تفسحوا فی المجالس, مجلسوں میں کشادگی کر دو, اور جب ضرورت محسوس ہو تو پھر مجالس کے اندر تم جو ہے نا وہ سکڑ کے بھی بیٹھا کرو, جگہ بنایا کرو. جمعے والے دن ہوتا ہے, لوگ کھڑے ہوتے ہیں باہر, عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے مساجد میں, لوگ کھڑے ہوں گے باہر, اندر لوگ بیٹھے ہیں اگرچہ, اچھا جگہ ہوتی بھی ہے, تب بھی باہر والے لوگ بھی وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہیں ابھی کھڑے رہیں تھوڑی دیر, اور پھر جیسے ہی جناب یہ گفتگو مکمل ہو اور لوگ کھڑے ہوں اور صفحے بنے اور پھر جگہ باقاعدہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو ہم اندر آئیں. اگر باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اندر والوں کو خود ہی چاہیے کہ تھوڑا سا سمٹ جائے تاکہ باہر والے اندر آ جائیں, خود ہی سے اندر جگہ بنا لیں. یوں نہ ہو کہ باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یا چلو باہر بھی بیٹھنے کی جگہ ہے, کم از کم باہر ہی بیٹھ جائیں. ہمارا عجیب ہی مزاج ہے, جگہ ہوتے ہوئے بھی نہیں بیٹھتے ہم, کہتے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ, کیوں سر پہ کھڑے ہوئے. آداب کے خلاف ہے کہ انسان محفل میں مجلس میں کھڑا رہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہی بیٹھ جاؤ, جگہ بھی ہے بیٹھ جاؤ, نہیں ہے جگہ تو جگہ بنا لو, جگہ بنا کے بیٹھ جاؤ. تو یہ ہے. بہرحال ہم کہیں کہ معاشرتی طور پر جو اعلیٰ اقدار ہیں نا ان سے بہت پیچھے ہیں, اور ہمیں بہت ضرورت ہے معاشرتی اقدار سیکھنے کی. عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں, اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے اور بہت قابل فہم ماشاء اللہ صاحبان فہم لوگ موجود ہیں. آگے چل کر ایک آیت آتی ہے, فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم, کہ اے نبی آپ فرما دیجئے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم.
کہ نبی آپ یہ آیت لوگوں کو سنا دیجئے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ، کہ تم جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو کبھی ایسا نہیں دیکھو گے کہ جو اللہ کا دشمن ہو وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کرتے، ایمان والے اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے۔ فرمایا پھر اگر اللہ کی دشمنی میں ان کا باپ بھی ہو، ان کا بھائی بھی ہو، ان کا بیٹا بھی ہو، ان کے خاندان والے بھی ہوں، پھر وہ پرواہ نہیں کرتے، جو حق بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں۔ ان کی محبت کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے ہے۔ یوں نہیں کہ اگر میں نمازی ہوں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میری ماں کہتی ہے کہ تو کیا مولوی بن گیا ہے، نماز پڑھنے کیوں جا رہا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، یا کوئی دوست ہمیں روک رہا ہوتا ہے کہ ارے چھوڑنا نہیں۔ کسی کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے، جہاں اللہ کے حکم کی تعمیل کی بات ہوگی وہاں اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ اگر یہ کہیں کہ فلاں کی محبت میں نے نماز چھوڑ دی، یا فلاں کہہ رہا تھا اس وجہ سے میں نے جناب قرآن نہیں پڑھا، فلاں یوں کرتا تھا، فلاں نے مجھے یوں سکھا دیا تھا، نہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت وہ سب سے مقدم ہے، اور باقی جتنے رشتے ہیں ان کی محبت سب سے مؤخر ہے۔ اللہ رب العزت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے مؤخر ہے۔ آگے مال فے کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ مال فے کیا ہوتا ہے، مال فے کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے۔ مال فے بنیادی طور پر ایک مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فے ہوتا ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو جنگ میں لڑ کر حاصل ہوتا ہے، اور مال فے وہ ہوتا ہے جو بے لڑے حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں، غزوے کے لیے جا رہے ہیں، کفار نے دیکھا، ان کے اوپر روب طاری ہو گیا، جنگ ہی نہیں ہوئی، وہ اپنے مال چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ مال فے۔ مال فے کی جو تقسیم ہے اس کا اللہ رب العزت نے طریقہ ارشاد فرمایا ہے اور اس کے مصارف ذکر فرمائے ہیں۔ ان کے مصارف میں فرمایا فللہ وللرسول، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، ان سب کو بیان کر کے اس کی تقسیم بیان کر کے فرمایا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ یہ بنیادی طور پر دین کا مقصود ہے کہ جو دولت ہے نا، دولت وہ مرتکز نہ ہو جائے چند ہاتھوں کے اندر، بلکہ وہ سب کے درمیان سرکولیٹ کرے۔ کیپٹلزم اور اسلامک اکنامک سسٹم، ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے، اور دونوں کے بنیادی مقاصد میں جو فرق ہے نا وہ یہ ہے، آپ یہ کہیں کہ دونوں کے آبجیکٹوز میں یہ فرق ہے۔ کیپٹلزم امیر کو امیر تر بناتا ہے، غریب کو غریب تر بناتا ہے، اور اسلامک اکنامک سسٹم سب کے مساوات کی بات کرتا ہے۔ لیکن مساوات ایسی نہیں جو سوشلزم کی مساوات ہے۔ سوشلزم کی مساوات یہ ہے کہ جس نے جتنا بھی کام کیا ہو، قطع نظر اس کے جو نتیجہ ہوگا وہ سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ ایک بندہ اگر ڈاکٹر ہے اور ایک بندہ اگر موچی ہے، ٹھیک ہے، دونوں چاہے جتنا بھی کام کرتے ہوں، ڈاکٹر نے جتنا پڑھا لکھا، محنت کی، پیسے خرچ کیے اپنی پڑھائی کے لیے، ایک ان پڑھ ہے، مزدور ہے، اس نے نہ محنت کی، نہ جناب اس کے کوئی خرچہ ہوا، نہ کوئی ایکسپنسز، لیکن دونوں شادی شدہ ہیں، دونوں کے دو بچے ہیں، دونوں کو خوراک برابر ملے گی، دونوں کو پیسے برابر ملیں گے، ساری کی ساری جو کمائی ہے وہ جائے گی گورنمنٹ کے پاس، اور یہ تقسیم گورنمنٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ جبکہ اسلامک اکنامک سسٹم میں، یہ اسلام کے نظام معیشت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا نظام معیشت انتہائی فیئر ہے۔ اسلام کا نظام معیشت نہ تو ہمیں کیپٹلزم کی طرف لے کے جاتا ہے، نہ سوشلزم کی طرف لے کے جاتا ہے، بلکہ اسلام کا نظام معیشت یہ کہتا ہے جو تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، عدل سے کماؤ، محنت سے کماؤ، سود نہ کھاؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، چیٹنگ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ اخلاقیات ہمیں سکھا دیا، ایتھکس سکھا دیا۔ ایتھکس سکھانے کے بعد ہمیں میدان میں چھوڑ دیا کہ جاؤ کماؤ، کماؤ، یہ تمہارا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس کو ان لوگوں تک بھی پہنچاتے رہو، ہے تمہارا، لیکن ان لوگوں تک بھی پہنچاتے رہو جو سائلین ہیں اور محرومین ہیں، جن کے پاس نہیں ہے یا جو مانگنے کے در پہ آ گئے ہیں، ان تک پہنچاتے رہو۔ سال میں 2.5% پہنچانا لازم ہے، فرض ہے، اور ویسے بھی صدقات کی ترغیب ہے، صدقات کرتے رہو، لوگوں تک پہنچاتے رہو، لوگوں کی مدد کرتے رہو۔ تو یہ ہے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ کتنا زبردست قاعدہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے جو دولت کو تقسیم کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چند ہاتھوں میں یہ جم کر نہ رہ جائے، مرتکز نہ ہو جائے، یوں نہ ہو کہ چند لوگ انتہائی امیر ہو جائیں، باقی لوگ بیچارے غربت سے مر جائیں، بلکہ وہ جو چند ہیں ان کی دولت معاشرے میں جاتی رہے، غریبوں میں جاتی رہے، محروموں میں جاتی رہے، اور یوں دولت کی کیا ہو، سرکولیشن ہو۔ دولت
کا جو لفظی معنی ہے نا وہی گھومنا ہے، دولت کا معنی ہی گھومنا ہے۔ اگر دولت چند ہاتھوں میں جم کر رہ جائے اور وہ گھومے نہیں تو وہ تو سمجھیں کہ اپنے معنی اصلی کے بھی مخالف سمت پہ کھڑی ہے۔ دولت تو ہے ہی وہ، ہمارے پاس آتی ہے، ہم کسی کو دے دیتے ہیں، وہ آگے چلی جاتی ہے، آگے چلی جاتی ہے، دولت کا مطلب ہی گھومنا ہے۔ تو فرمایا کئی لا یکون دولتن، یہ دولت دولہ نہ بن جائے، دولت دولہ نہ، دولہ کا مطلب گھومنے والی نہ بن جائے، بین الاغنیاء منکم، صرف اغنیاء کے درمیان، بلکہ یہ فقراء کے درمیان بھی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسافروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، ان سب کو مال فہ میں شامل کیا ہے کہ ان سب کو بھی مال فہ میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ آگے بڑی شاندار آیات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ اکبر۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ نظر میں رکھو کہ کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، آگے کیا بھیج رہے ہو۔ اگر تم نے کوئی فحش ویڈیو اٹھا کر فیس بک پر لگا دی اور وہاں سے جناب تمہارا بدی والا جو رجسٹر ہے وہ بھرنا شروع ہو گیا ہے، گناہوں کا دفتر بھرنا شروع ہو گیا ہے، تو یہی چیزیں پھر آگے کیری فارورڈ ہو رہی ہیں، یہی چیزیں جا رہی ہیں ہماری آخرت کے لیے، ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں، آخرت کے اکاؤنٹ میں برائیاں اور بدیاں بھی جا رہی ہیں اور نیکیاں بھی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ لو کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کیا کروا رہے ہو، نیکیاں ڈپازٹ کروا رہے ہو، آگے جا کر وہی نظر آئیں گی، وہی ملیں گی، گناہ ڈپازٹ کروا رہے ہو، آگے جا کر وہی سامنے آئیں گے۔ فرمایا یہ لازمی پیش نظر رکھو کہ آگے تم کیا بھیج رہے ہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے۔ اس سے آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ اکبر۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے، جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں اپنا آپ ہی بھلا دیا، اللہ نے انہیں ان کا جو اپنا آپ ہے نا وہی بھلا دیا۔ اللہ کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے۔ اللہ نے اسے احسن تقویم میں پیدا کیا، اللہ کی وہ بہترین خلقت ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں قداور ہے، یہ ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے استاذ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کس موقع پر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی قدر و قیمت بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے، پھر بے عزت ہوتا ہے، بے عزت بھی ہوتا ہے، زمانے میں مار بھی کھاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ اگر اللہ کو یاد رکھے گا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو اللہ والا ہوگا نا وہ قدر والوں کی قدر بھی کرے گا، اس کو اپنی حیثیت بھی پتہ ہوگی، اس کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کس وقت کتنا بولنا ہے اور کیا بولنا ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے۔ سورۃ الصف میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، اب یہ دیکھیں یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، یا ایھا الناس نہیں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تمہیں کرنی نہیں ہوتی، جو کام تمہیں کرنا نہیں ہوتا اس کا ڈنڈورا کیوں پیٹتے ہو۔ لم تقولون ما لا تفعلون، یہ جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کی جا کے لوگوں کو محض اپنی عزت افزائی کے لیے لوگوں کو جا کے اس کا ڈنڈورا کیوں پیٹتے ہو۔ فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ انتہائی سخت ناراضگی کا باعث ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو کہ جو تم کرتے نہیں ہو، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس کو باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا اللہ نے، اور یہ تمہارا عام مزاج ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ میں نے کیا ہے، اچھا آپ نے ماشاء اللہ، جی بس الحمدللہ، اللہ کے پتہ ہے میں نے نہیں کیا بھائی، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس کو قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا، اور ایک جگہ نہیں، ایک آیت میں آپ کے سامنے اور پڑھوں، فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب۔ فرمایا وہ لوگ
کہ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کام پر جو انہوں نے کیا نہیں ہے. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو تم نہ سمجھنا انہیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسے لوگوں کو اللہ نے عذاب سے ڈرا ہے کہ ایسی بات پر اپنی تعریف پسند کریں جو انہوں نے کیا نہیں ہے. اب اس کو ذرا غور کیجیے گا اپنی لائف میں کہ بالکل یہ کامن چیز ہے. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو کام وہ کرتے نہیں ہیں، اور اس پر ان کی تعریف بھی اگر کی جائے نا، ان کی اپریسیشن کی جائے، تالی بجائی کہ بھائی کیا زبردست کام یہ کر کے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. وہ جناب تعریف بھی سن رہے ہوتے ہیں، وہ جناب خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو وضاحت کے ساتھ یہ بتا دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. جس نے وہ کام کیا ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ خوش ہو رہے ہیں، مخلوق کو فائدہ ہوا ہے، اس کا نام بھی پتہ چلے، وہی اسٹیج پر آئے، وہی دولہا بنے. یہاں صحرا کوئی اور پہنتا ہے، کام کوئی اور کرتا ہے، تو حقدار کو اس کا حق تو نہیں ملتا. حقدار کو حق ملنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بھائی میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے میں نے سرپرستی کر دی، میں نے رہنمائی کر دی، جو جتنا ہم نے حصہ ڈالا ہے وہ بتا دیں. در حقیقت کیا کہ اس نے اس کو سامنے لیا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ بہرحال یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. اسی صورت کے اندر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا نام احمد لے کر بنی اسرائیل کو خوشخبری سنائی ہے کہ اے بنی اسرائیل، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کا نام زمین پر محمد ہے، آسمان میں احمد ہے. آسمان کی مخلوق حضور علیہ السلام کو احمد کے نام سے جانتی ہے. اب یہ بدبخت مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ میرا نام احمد ہے، اور قرآن میں جس احمد کا تذکرہ ہے وہ میں ہوں. یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، یہ اتنے گندے لوگ ہیں. کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جس احمد کی خوشخبری سنائی تھی وہ میں ہوں. یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، اتنے گندے لوگ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی توہین، اللہ کی توہین معمولی بات ہے ان کی. اور اگر میں ان کی غلاظتیں، ان کی بکواسات آپ کے سامنے رکھوں اور اللہ کا بھی موقع دے کہ تفصیل سے ہم صرف اسی موضوع پر بات کریں تو ہمیں اندازہ ہو. اور یقیناً ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. یہ اپنے بدبخت خلفاء کو صحابہ کہتا ہے، اور جناب اپنی بیویوں کو امہات المومنین کہتا ہے، اپنے گھر والوں کو اہل بیت کہتا ہے. یہ ہم لوگوں کو جناب کافر کہتا ہے، ہم لوگوں کو کتوں کی مثل کہتا ہے. اور ہمارے لوگ ہیں جو ان کے لیے نرم گوشے رکھ کے بیٹھے ہیں. ہماری مسجدوں کو یہ مسجد نہیں سمجھتے اور اپنی مسجدیں بنا کے بیٹھتے ہیں. چوری ہے نا، یہ چوری ہے اوپر سے سینہ زوری ہے. جب تم نہیں ہو مسلمان وہ ہے کہ جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے. ختم نبوت پر ایمان رکھے بغیر کسی کا ایمان سلامت نہیں ہے. یہ واضح عقیدہ ہے، یہ اٹل عقیدہ ہے. جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے. نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ واضح عقیدہ ہے، اٹل عقیدہ ہے. قرآن کا بیان کرتا عقیدہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. واضح الفاظ میں حضور کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے. اور نبی علیہ السلام کی کثیر احادیث یہ نہ صرف اشارہ کرتی ہیں بلکہ واضح طور پر کہتی ہیں کہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کے اندر اللہ نے وہ اوصاف عطا کیے ہیں، وہ اوصاف رکھے ہوئے ہیں کہ جو ایک نبی کے اندر اوصاف ہوتے ہیں. اگر نبوت آگے چلنی ہوتی، کسی کو ملنی ہوتی تو پھر اس لائق عمر تھے کہ نبوت ملتی. جب عمر کو نہیں ملی، عمر نبی نہیں ہوئے، تو یہ بدبخت اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کرتے. کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو اور کوئی شخص اس سے معجزہ طلب کر لے کہ چلو میں چیک کرتا ہوں، کوئی اس کو چیک کرنے کے لیے اگر چلا جائے نا، وہ بھی کافر ہے. اس لیے کہ اس نے امکان مانا ہے کم از کم کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معجزہ دکھا دے. ہاں اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی اس سے مناظرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس وجہ سے اس سے وہ گفتگو کر رہا ہے کہ تاکہ وہ اس کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کرے، اس کی تذلیل کرے، اس لیے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو یہ کر کے دکھا، اچھا ٹھیک ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی عقیدت میں جاتا ہے اس لیے کہ اگر اس نے معجزہ دکھایا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں، ہو سکتا ہے پھر یہ نبی ہو، یہ جو ہو سکتا ہے نا، یہ بھی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. یہ اٹل عقیدہ ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور خاتم النبی ہے. تو اب جناب اب دیکھیں نا،
ہم بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا دشمن ہمارا دشمن، فلسطین کا دشمن ہمارا دشمن. یہ تو اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہیں، اسلام کے ڈاکو ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ختم نبوت کے دشمن ہیں. ہم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ شیزان ان کی پروڈکٹ ہے، اور جناب کتنی ان کی پروڈکٹس ہیں آپ کو مسلمانوں کے اسٹورز کے اوپر رکھی ہوئی ملتی ہیں. سمجھاؤ تو سمجھتے نہیں. وہ کہتے ہیں پبلک ڈیمانڈ ہے. وہ بھائی پبلک ڈیمانڈ ہے یار، اللہ پہ یقین رکھو. اور چیزیں اللہ نے نہیں دی تمہیں بیچنے کے لیے. سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہے الہاکم التکاثر، کہ یہ جو کثرت کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو نا، کثرت کے چکر میں جو تم پڑے ہوئے ہو نا، اس نے تمہیں ڈالا ہوا ہے دھوکے میں. جب مر جاؤ گے اللہ کو جواب دینا ہوگا، اس وقت پتہ چل جائے گا، اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لو گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، پھر پتہ چل جائے گا جو تم جمع کر رہے تھے دنیا میں وہ تمہارے لیے فائدہ مند تھا یا نقصان دہ تھا. کثرت کے چکر میں نہیں پڑو، جو کام ٹھیک ہے وہ کرو. سپورٹ نہیں کرو، نہ اسلام کے دشمنوں کو سپورٹ کرو، نہ مسلمانوں کے دشمنوں کو سپورٹ کرو. اس کو باقاعدہ ایک جنگ کے طور پر ہمیں لینا چاہیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے اس چھوٹے سے عمل سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں، اسلام دشمن عناصر کو مضبوط کر رہے ہیں. ہم ان کی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو وہ مضبوط ہوتے ہیں نا، چاہے پھر وہ یہودی ہوں یا چاہے پھر وہ قادیانی ہوں. ان سب کی پروڈکٹ کو بین کرنا چاہیے ذرا سے ذائقے کے لیے کہ یار اس کا ذائقہ اچھا لگتا ہے. اللہ اکبر. جس رب نے یہ زبان دی ہے نا، جس رب نے اس زبان میں چکھنے کی صلاحیت دی ہے، جس رب نے اس پھل کے اندر یہ ذائقہ ڈالا ہے، یا جس رب نے اس دماغ کو یہ سینس دیا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہی رب منع کرتا ہے کہ یہ نہ پینا. وہی رب منع کرتا ہے کہ جو دشمن خدا ہے. ابھی یہ آیت گزری ہے پیچھے کہ جو دشمن خدا ہیں، جو دشمن رسول ہیں، ان سے محبت کرنے والا، ان کی چاہت دل میں رکھنے والا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یعنی مسلمان کے دل میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ان کو اپنی زندگی سے بھی ہم نکالیں اور لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کریں. یہ انتہائی ضروری بات ہے، یہ انتہائی ضروری بات ہے. لوگوں کے اندر یہ شعور ہمیں بیدار کرنا چاہیے. اور آگے جو آیت آ رہی ہے سورۃ الجمعہ کی، جو میں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کر رہا ہوں، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. دیکھیں فرمایا کہ مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے، صدا کر دی جائے، اپنے کاروبار چھوڑ دو، نماز کے لیے چلے جاؤ. وذروا البیع، خرید و فروخت بند کر دو. آج ہم نے دیکھا ہے ہمارے بازار کھلے ہیں، چل رہے ہیں، اتنا بیچ رہے ہیں، اتنا بیچ رہے ہیں. ہر وقت دکانیں کھلی ہیں، رات بھی کھلی ہیں، دن بھی کھلی ہیں، اذانوں کے وقت بھی کھلی ہیں، خرید و فروخت بھی چل رہی ہے. جناب جمعے کے دن کی بھی سب خرید و فروخت چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے. لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، نہ شرم نبی ہے، نہ خوف خدا ہے. اتنا سب کر لیا یار، اتنا جمع کر رہے ہو، اتنا بیچ رہے ہو، جا کدھر رہے؟ برکت ہو رہی ہے؟ کثرت اور برکت کا فرق جس دن ہم سمجھ گئے، بس اس دن ہم کامیاب ہو جائیں. ہم کثرت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کثرت کو چھوڑیں، برکت کو پکڑیں. اگر ہم نے اللہ کے حکم پر اذان کے وقت جمعے کی جب ندا دی جائے، صدا دی جائے، اللہ نے فرمایا کاروبار بند کر دو، مسجد کی طرف چلے جاؤ، اگر نہیں کیا ہم نے، ہو سکتا ہے کہ ہم 2 روپے زیادہ کما لیں، لیکن سب بے برکتی، سب بے برکت. لیکن اگر چھوڑ کر چلے گئے، 2 کسٹمرز اگر ہمارے کم ہو گئے، جتنے آئے ہیں اللہ اس میں اتنی برکت دے دے گا کہ وہ ہمیں پورا بھی ہو جائے گا. نہ بیماری ایسی آئے گی کہ سارا ہمارا پیسہ نکل جائے، نہ ہی کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، نہ ہی ڈکیتی ہوگی، نہ ہی چوری ہوگی، نہ ہی پیسہ ہمارا جلے گا، نہ ہی ہمارا سامان جلے گا، نہ ڈوبے گا. اللہ ساری چیزوں سے حفاظت فرما کر ہمیں برکت عطا کر دے گا، ہمارے دل کو بھی مطمئن کر دے گا. تو فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. اللہ کے پاس جو کچھ ہے نا، فرمایا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لہو سے، کھیل تماشے سے بھی بہتر ہے، اور تجارت سے بھی بہتر ہے. تجارت کا حکم خود دیا، تجارت نبی کی سنت ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے، جو اللہ نے عطا کرنا ہے، وہ تمہاری تجارت میں بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ برکت. وہ کیا ہے؟ برکت ہے. وہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل جس پر ہو جائے، اللہ جس کو فضل اپنا عطا کر دے، وہ پھر چاہے کم بھی تجارت کرتا ہو، اس کی زندگی میں خوشی ہے. لیکن جسے اللہ اپنے فضل سے محروم کر دے، وہ لکھا ہوتا ہے نا ہاذا من فضل ربی، دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے بڑا بڑا ہاذا من فضل ربی، اور اندر سارے جناب دھوکے دے رہے. دکان پہ یار بورڈ لگانے سے کوئی تھوڑی رب کا فضل نازل ہوتا ہے، اچھے کام کرنے سے رب کا فضل نازل ہوتا ہے.
دکان پہ لکھا ہے واللہ خیر الرازقین، اس کے آگے یہی آ رہا ہے واللہ خیر الرازقین، بہتر رزق عطا کرنے والا رب ہے، لیکن اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اسی آیت پر جو اپنی دکان پر ہم نے بڑی بڑی لکھ کر لگائی ہوئی ہے، اسی آیت پر یقین نہیں ہے۔ لکھا ایسے ہے کہ جیسے جناب اس کے لکھتے ہی رزق میں برکتیں شروع ہو جائیں گی، لیکن کام سارے بے برکتیوں لے کر۔ نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو کیسے برکت ہوگی؟ اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے بے شک، لیکن اس کے لیے پیرامیٹرز ہیں۔ اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے جب ہم رزق کی تلاش کریں گے تو اس میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کے احکام کی پابندی نہ کرتے ہوئے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے رزق کے چکر میں پڑے رہیں گے، محض مشین بن جائیں گے، برکت نہیں ہوگی، نہیں رب کا فضل ملے گا۔ اب اس کو کنیکٹ کریں ہم پچھلی بات سے جو کر رہے تھے کہ ایک شخص اس کو لاکھ سمجھائے بھائی یہودی مصنوعات نہیں بیچو، نہیں بیچو، نکال کے پھینک دو اپنی دکان سے باہر۔ وہ کہتا ہے کہ اسی سے تو پروفٹ آتا ہے، پبلک ڈیمانڈ ہے۔ وہ بھائی یہ قادیانیوں کی مصنوعات یہ نکال کے پھینکو باہر، وہ کہتے ہیں پبلک ڈیمانڈ ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ جو میرے پاس ہے نا وہ تمہاری تجارت سے بھی بہتر ہے، تو اب یا تو تم یہ والی تجارت کر لو یا وہ لے لو جو رب کے پاس سے تمہیں ملنے والا ہے، وہ فضل ہے رب کا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں چاہیے، تم اسی کے چکر میں پڑے رہنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، خود بھی پڑے رہو، مسلمانوں کو سب کو لگا کے رکھو، نہ تم بیچو گے نہ کوئی خریدے گا، تم بیچنا چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے کہ ایک میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، سب بیچنا۔ بھائی تم نے سب کی قبر میں جا کے تھوڑی جھانکنا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے جواب اپنا دینا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے انہوں نے ایک گولی خرید کے کسی مسلمان کو مار دیا، اگر اس کے اندر تمہارے پیسے کا ایک عشر عشیر بھی شامل ہو گیا، تو تم دنیا و آخرت میں جواب کیا دو گے؟ اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ یہ بڑے سمجھنے کی باتیں ہیں اور ان پر بڑی توجہ درکار ہے۔ بس اختتام کرتے ہیں، سورۃ المنافقون شروع ہوتی ہے۔ سورۃ المنافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اسی مضمون کی آیات آ رہی ہیں قریب قریب۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ دیکھنا ذرا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا، اولاد کی محبت میں اور اپنے مال کی محبت میں، اپنے پیسوں کے چکر میں، کمائی کے چکر میں، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، کما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی یاد سے۔ اچھا پھر میں عرض کروں کہ صرف نماز ہی یاد الہی نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی کے اندر جو اس کے اعمال ہیں نا، ان سب میں یاد الہی کے مظاہرے ہونے چاہیے، یاد الہی کے نظارے ہونے چاہیے۔ جب وہ کسی کو دے رہا ہو تو اللہ یاد ہونا چاہیے کہ میں جو دے رہا ہوں وہ صحیح دے رہا ہوں۔ جب کسی سے لے رہا ہو اس کو اللہ یاد ہونا چاہیے کہ میں صحیح لے رہا ہوں۔ جب کسی سے بات کر رہا ہو اس کو اللہ یاد ہونا چاہیے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ ہاں جہاں کیمرہ لگا دو کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو پھر تو سارے انسان بن جاتے ہیں۔ بس اوپر بھلے کیمرہ نہ لگاؤ، ایک بورڈ لگا دیں، آپ کو خفیہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، خفیہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اب وہ بولے گا پتہ نہیں کدھر لگا ہوا ہے، نہیں کرے گا غلط کام، نہیں کرے گا غلط کام، وہاں کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ لیکن جناب یہ اس کا حال ہے کہ جو اللہ کو حاضر و ناظر جانتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اس کا حال ہے۔ اس کو خود اپنے کلمے پر یقین نہیں ہے، اس کو خود اپنی بات پر یقین نہیں ہے۔ اپنی بات کے اوپر یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کلمے پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے زبان سے بھی اقرار کیا ہے اور دل سے تصدیق بھی کی ہے۔ ہم نے زبان سے بھی کہا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور دل سے بھی ہم نے اس بات کو مانا ہے۔ تو جب دل سے مانا ہوا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا مظاہرہ ہماری زندگی میں ہوتا کیوں نہیں؟ یہ وہی بات ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ استقامت بھی چاہیے۔ جب جب ضرورت پڑے نا یہ دکھانے کی کہ ہم اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر نظر بھی آنا چاہیے۔ سورہ تغابن، اس کے بعد سورہ طلاق اور تحریم۔ سورہ طلاق اور تحریم پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، اس میں مضامین بہت کثیر ہیں، گفتگو بہت طویل ہو جائے گی۔ بس سورہ تغابن پہ آخری بات اسی مضمون کی آ رہی ہے، بات کر کے انشاءاللہ اختتام۔ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ پھر وہی بات آ گئی کہ بے شک تمہارے اموال بھی اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، واللہ عندکم اجر عظیم، کہ واللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ تمہاری اولاد اور تمہارا مال کیا ہے؟ فتنہ۔ اچھا یہ وہ والا فتنہ نہیں ہے جو اردو میں فتنہ ہوتا ہے، فتنہ عربی میں کہتے ہیں آزمائش کو، کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال میں اللہ نے تمہاری آزمائش رکھی ہوئی ہے۔ اولاد کی محبت سے اللہ تمہیں آزماتا ہے، اللہ تمہیں تمہارے مال سے آزماتا ہے۔ تو یہ واقعی بڑی آزمائش ہے، ایک طرف سے مال آ رہا ہو
ایک طرف سے اللہ کا حکم ہو تو انسان کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کہ میں لے لوں. اپنی 4 چیزیں بھی اس کو جو ہے وہ ذہن میں رہتی ہیں کہ یہ کام بھی ہونا ہے, وہ فلاں کا قرضہ بھی اتارنا ہے, وہ فلاں جگہ انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے, چلو یار ایک گھر لے لوں گا, چلو یوں کر لوں گا, چلو آنے دو اس دفعہ آنے دو اگلی دفعہ نہیں لوں گا. تو یہ چیزیں جو ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں, نہیں, مظاہرہ کر دو ثم استقاموا کا. زندگی میں جا بجا دیکھتے رہو کہ کہیں ثم استقاموا کے خلاف نہیں چلے جانا. کلمے پر استقامت, اس کے خلاف کبھی نہیں چلے جانا. یہ دیکھتے رہو جہاں جہاں اظہار کرنا ہو کہ کہیں ایک طرف اللہ کا رستہ جا رہا ہے, دوسری طرف مال کی محبت جا رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا, سیأتی, لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبال المرء, لوگوں کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں, حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں. ابھی اس وقت صرف یہ ہے کہ آنے دو, بس آنے دو پیسہ. اور اگر کہیں سے شبہ بھی ہوتا ہے نا کہ یار یہ کہیں حرام نہ ہو, انسان جلدی سے کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے, یار اس کی تحقیق میں نہ جانا, ایسا نہ ہو کہ مجھے جو ہے نا وہ چیریٹی کرنا پڑ جائے, مجھے سارا اٹھا کے غریبوں کو دینا پڑ جائے. ابھی چپ چاپ سے رکھتے رہو. کوئی شبہ ہے نا, کوئی شبہات سے بھی بچنا ہے, ربا سے بھی بچنا ہے اور شبہ ربا سے بھی بچنا ہے, سود سے بھی بچنا ہے, سود کے شبہ سے بھی بچنا ہے. شبہات سے بچنے والا ہی در حقیقت اللہ کے نزدیک وہ ایک اچھا مومن ہے اور اللہ کے نزدیک وہ قرب پاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بھی بچائے اور گناہوں کے شبہات سے بھی بچائے.